پشاور ہائی کورٹ میں مخصوص سیٹوں سے متعلق دائر درخواست کی سماعت۔ پشاور ہائی کورٹ نے 2 صفحات پر مشتمل محفوظ فیصلہ جاری کر دیا۔ الیکشن کمیشن کے خواتین اور اقلیت سے متعلق دونوں اعلامیے کالعدم قرار۔ فیصلے میں کہا گیا الیکشن کمیشن اقلیت اور خواتین سے متعلق دوبارہ سیٹوں کی ایلوکیشن کرے اور 10 دن کے اندر تمام امیدواروں اور سیاسی جماعتوں کو سنے۔ الیکشن کمیشن کے فیصلے تک مخصوص سیٹوں پر حلف نہ لیا جائے۔ راولپنڈی میں 8 ارب 77 کروڑ روپے کے میگا پروجیکٹ کا افتتاح۔ صوبائی وزیر CNW ملک صہیب بھرت کی وزیر اعلیٰ مریم نواز کو بریفنگ۔ بتایا نواز شریف فلائی اوور اور GPO انڈر پاس سے تقریباً 3 لاکھ گاڑیاں گزریں گی۔ راولپنڈی میں 51 روڈز پروجیکٹ پایہ تکمیل کو پہنچ رہے ہیں۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز نے کہا کہ عوام کی سہولت کے لیے بننے والے تمام ترقیاتی منصوبے ترجیح ہیں۔ حج 2026 کے لیے عازمین کی رجسٹریشن میں 1 روز رہ گیا۔ عازمین حج کی رجسٹریشن کا کل آخری روز۔ وزارت مذہبی امور کے مطابق 2 لاکھ پاکستانیوں نے آئندہ حج کے لیے رجسٹریشن کروا لی۔ حج 2026 کے لیے رجسٹریشن 15 نامزد بینکوں سے کروائی جا سکتی ہے۔ عازمین حج رجسٹریشن گھر بیٹھے آن لائن بھی کروا سکتے ہیں۔ حج رجسٹریشن کے لیے کوئی فیس ادا نہیں کرنی ہوگی۔ ہم اپنی حقیقی اسمبلی کا اجلاس جمعرات کے دن پنجاب اسمبلی کے باہر لگائیں گے۔ اپوزیشن لیڈر پنجاب اسمبلی ملک احمد خان بھچر کا اعلان۔ کہا تحریک انصاف کے MPs اس حقیقی اجلاس میں شریک ہوں گے۔ سپریم جوڈیشل کونسل کا اجلاس طلب۔ چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس یحییٰ افریدی نے سپریم جوڈیشل کونسل کا اجلاس 12 جولائی کو طلب کر لیا۔ اجلاس میں زیر التوا شکایات اور رولز میں ترمیم کا جائزہ لیا جائے گا۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں ایک اور تاریخ رقم 100 انڈیکس نے 1,34,000 کی سطح بھی عبور کی۔ کاروبار کے دوران 100 انڈیکس تاریخ کی نئی بلند ترین سطح 1,34,200 پر بھی دیکھا گیا۔ کاروبار کے اختتام پر 100 انڈیکس میں 33 پوائنٹس کا اضافہ۔ کاروبار کے اختتام پر 100 انڈیکس 1,33,403 پوائنٹس پر بند ہوا۔ امریکہ اور اسرائیل کا تباہ شدہ رفح پر نئی انسانی بستی بنانے کا پلان۔ فلسطینیوں کو ان کے ملک سے بے دخل کیا جائے گا، دوسرے ممالک لے جا کر بسایا جائے گا۔ ہیومینیٹیرین ٹرانزٹ ایریاز بنانے کا بھی پلان۔ امریکی صدر ٹرمپ اور نتن یاہو کی ملاقات۔ نتن یاہو نے کہا کہ فلسطین کو کبھی قبول نہیں کریں گے۔ ٹرمپ نے کہا کہ ایران کی تنصیبات کو مکمل تباہ کر دیا، وہ بم استعمال کیے جو آج تک دنیا نے نہیں دیکھے۔ اسرائیل اور امریکہ کو بڑی فتح ملی۔ ایران میں رجیم چینج کا فیصلہ وہاں کے عوام کریں گے۔ اسرائیل غزہ کے 75% زیر قبضہ علاقے کو خالی کرنے کے لیے آمادہ۔ کل کے بعد غزہ حماس کے بغیر ہوگا۔ اسرائیل کے وزیر دفاع اسرائیل کاٹس کا دعویٰ۔ کہا کہ غزہ کے باقی 25% علاقوں میں فوجی کارروائی جاری رکھنا نہ صرف غیر ضروری ہے بلکہ یرغمالیوں کی زندگیوں کو بھی شدید خطرے میں ڈال سکتا ہے۔ آنے والے دنوں میں حماس کے ساتھ ایک 60 دن کی جنگ بندی پر اتفاق ممکن ہے، جس کے تحت 10 زندہ یرغمالیوں کی رہائی اور ہلاک یرغمالیوں میں سے نصف کی میتوں کی واپسی شامل ہو سکتی ہے۔ غزہ میں صہیونی دہشت گردی جاری، اسرائیلی نسل کشی اور جارحیت میں گزشتہ روز مزید 60 فلسطینی شہید۔ صبح سے جاری حملوں میں شہداء کی تعداد 30 ہو گئی، درجنوں زخمی۔ شمالی غزہ میں فلسطینی مزاحمتی تنظیم سے جھڑپ کے دوران 5 اسرائیلی فوجی مارے گئے، 14 زخمی ہوئے۔ قطر میں حماس اور اسرائیل کے درمیان غزہ میں جنگ بندی کے لیے بالواسطہ مذاکرات کا تیسرا دور شروع۔ اسرائیل سے جنگ میں ایران میں شہادتوں کی تعداد 1000 سے بھی تجاوز کر گئی۔ نئے اعداد و شمار کے مطابق اسرائیلی حملوں میں 1100 افراد شہید ہوئے، 126 خواتین اور 41 بچے شامل، 5600 زخمی ہیں۔ ایرانی حکام کے مطابق شہید 1100 افراد میں سے 1060 افراد کی سرکاری اعزاز کے ساتھ تدفین کر دی گئی۔ اسرائیلی حملوں میں ایران کی عسکری قیادت، جوہری سائنسدانوں اور عام شہریوں کو نشانہ بنایا گیا۔ افغانستان کو تنہا نہ چھوڑیں، دیرپا امن کے لیے عملی اقدام ہی واحد راستہ ہے۔ پاکستان کے مستقل مندوب عاصم افتخار کا عالمی برادری پر زور۔ UN جنرل اسمبلی میں مباحثے سے خطاب میں کہا کہ افغان سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال ہو رہی ہے۔ افغانستان سے جنم لینے والی دہشت گردی ہمارے لیے خطرہ ہے۔ یقینی بنانا ہوگا کہ افغانستان ایک مرتبہ پھر دہشت گردوں کی محفوظ پناہ گاہ نہ بنے۔ کالعدم TTP افغان سرزمین سے پاکستان کی قومی سلامتی کے لیے براہ راست خطرہ ہے۔
दहशत गर्दी खत्ते के अमन के लिए खतरा करार। इस्लामाबाद में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान मुज़ाकरात में दहशत गर्दी और उसकी रोकथाम से मुताल्लिक़ गौर। पाकिस्तान का अफगानिस्तान में मौजूद दहशतगर्द ग्रोहों के खिलाफ कार्रवाई पर जोर। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा कि अफगानिस्तान से दहशतगर्द पाकिस्तान को नुकसान पहुंचा रहे हैं। दहशतगर्द ग्रुप्स इलाकाई तरक्की की राह में रुकावट हैं। मुज़ाकरात में तजावुज़ात और ट्रांजिट ताउन को गहरा करने पर तबादला ख्याल किया गया। इसराइल को तस्लीम करने की किसी भी कोशिश पर कौम भरपूर मज़ाहमत करेगी। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने कराची में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा है कि पाकिस्तान में कुछ वज़रा ऐसे बयानात दे रहे हैं जैसे वो अब्राहम अकॉर्ड्स पर बात करने या इसराइल को तस्लीम करने और इसे दो रियासती हल के तौर पर आगे बढ़ाने की सोच रखते हों। 190 मिलियन पाउंड्स केस, बानी पीटीए और बुशरा बीबी की सजा मुअत्तली की दरख्वास्तों को फौरी समाअत के लिए मुकर्रर करने की इस्तदा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर। दरख्वास्त में सियासी इंतकाम का निशाना बनने, अदालती फैसले की मीडिया पर लीक होने, अपीलों में गैर जरूरी ताख़ीर, नैब प्रोसिक्यूटर की बार बार इल्तिवा की दरख्वास्तों और शफाफियत पर उठने वाले सवालात को बुनियाद बनाया गया। रजिस्ट्रार ऑफिस ने दरख्वास्तों पर डायरी नंबर जारी कर दिए। केपी हुकूमत के खिलाफ अदम एतमाद, आज़ाद उम्मीदवारों की अहमियत बढ़ गई। केपी के हुकूमत पर खतरात के बादल मंडलाने लगे। अली अमीन की जानिब से तलब करदा आज़ाद अरकान का इजलास ताहाल न हो सका। 35 आज़ाद अरकान को 4 जुलाई को वज़ीर आला हाउस तलब किया गया था। आधे से जायद आज़ाद अरकान का वज़ीर आला से मुलाकात से गुरेज। अक्सर आज़ाद अरकान नए बनने वाले व्हाट्सएप ग्रुप से भी निकल गए। सिंध काबीना ने पेंशन इस्लाहात की मंजूरी दे दी। नोटिफिकेशन महकमा खजाना जारी करेगा। काबीना इजलास में ज़रा इनकम टैक्स रूल्स की भी मंजूरी। नए कवायद के तहत जमींदार SRB के साथ रजिस्ट्रेशन का पाबंद होगा। मुल्क में मानसून की तूफानी बारिशों ने एक मरतबा फिर कयामत ढा दी। 48 घंटे में बारिश के दौरान मुख्तलिफ हादसात में 19 अमवात। बलोचिस्तान में मानसून की ताज़ा लहर, 10 कीमती जानें निकल गई। बलोचिस्तान के 22 अजला बारिश और सैलाब से मुतासर। कहीं मकान जमीन बोस हुए तो कहीं नदी नाले बिफर कर बस्तियां बहा कर ले गए। आबरान, झलमक्सी, खुस्तार, मुसाकिल और किला सैफुल्लाह में पानी घरों में दाखिल। हरीपुर में तूफानी बारिश के बाइस लैंड स्लाइडिंग, मुतादिद सड़कें बंद। NDMA ने अगले 2 दिनों के लिए शदीद बारिशों मुमकिन सैलाब का इंतबाह जारी कर दिया। वज़ीर आज़म की तमाम इदारों को चौकन्ना रहने की हिदायत।